بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے امت کے ذمے ایک اہم فریضہ عائد کیا ہے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، اور اس امت کی خصوصیات بھی بتائی ہیں کہ اللہ نے اس امت کو جو امت وسط بنایا ہے اور خیر امت بنایا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بطور خاص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ قیامت تک انجام دیتی رہے گی. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ بہترین امت ہونے کے لیے جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. امت ان صفات کی حامل ہوگی تو خیر امت کہلائے گی، ان صفات کی حامل نہیں ہوگی تو خیر امت نہیں کہلائے گی. اور ان صفات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بنیادی شرطیں ہیں. تو جس طریقے سے خیر کا حکم کرنا، نماز کا حکم کرنا، بھلائیوں کا حکم کرنا، عبادتوں کا حکم کرنا یہ امت کے اوپر فرض ہے، اسی طرح برائیوں سے روکنا، منہیات سے روکنا، منکرات سے روکنا اور امت کو برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی فرض ہے. یہ دو چیزیں مل کر ایک بنتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر کوئی شخص صرف امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرتا، تو وہ شخص دین کے ایک جز پہ عمل کرتا ہے اور ایک جز کو چھوڑ دیتا ہے. جس طرح اسے ایک جز پہ عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح دوسرے جز کو چھوڑنے کا گناہ بھی ملتا ہے. تو عجیب بات یہ ہے، آج کے دور میں الحاد اور زنادقہ، ملحدین اور زنادقہ سے متاثر ہو کر بہت سے وہ لوگ جو خام خواہ لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جن کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہوتا، اپنے دین میں، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں ان کوئی تسلب نہیں ہوتا، رسوخ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ غیروں سے شدید متاثر ہوتے ہیں، بہت زیادہ متاثر، ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کی باتوں سے، ان کی سوچ سے، ان کے افکار و نظریات سے شدید متاثر ہوتے ہیں. بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ غیروں کے ذہنی غلام ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک نئی منطق نکالی ہے، اور وہ منطق یہ ہے کہ
مثبت انداز میں کام کیا جائے، اور مثبت انداز کا بعض لوگ کہتے ہیں مصلحت اور حکمت کے ساتھ کام کیا جائے، اور مصلحت، حکمت اور مثبت یہ جو الفاظ اور اصطلاحات وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کے نظریے میں اور ان کے فہم میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی غلط سے نہ روکا جائے۔ کوئی غلط عقیدہ پیش کر رہا ہے اسے پیش کرنے دیا جائے، کوئی جہالت پھیلا رہا ہے پھیلانے دیا جائے، کوئی قرآن و سنت کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے بولنے دیا جاوے۔ بس آپ مثبت کام کریں، یعنی مثبت کا مطلب ہے آپ کسی کو غلط سے نہ روکیں، یعنی دوسرے الفاظ میں، دوسرے انداز میں اگر کہیں تو یہ کہا جائے گا آپ نہی عن المنکر چھوڑ دیں، تو آپ کا کام مثبت ہوگا اور حکمت سے پر ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نہی عن المنکر کو بھی حکمت فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ سارے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یہ سارے دعوت کی شکلیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں امت کے اوپر فرض ہیں، امت کی ذمہ داری ہیں۔ امر بالمعروف بھی فرض ہے اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ امر بالمعروف آسان لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ نہی عن المنکر ایسا شعبہ ہے جس کے اندر لوگوں کو قربانی دینی پڑتی، جس کے اندر لوگوں کو مخالفت جھیلنی پڑتی، جس کے اندر گالیاں سننی پڑتی، لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑتی۔ اور میں یہ صاف کہہ دوں، نہی عن المنکر یہ بزدلوں کا کام ہے بھی نہیں، یہ بڑے جرأت مند، غیرت مند اور ہمت اور حوصلے کے جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ جو بزدل ٹولہ ہوتا ہے نا، ڈرنے والا، دوسروں سے متاثر ہونے والا، ذہنی اعتبار سے دوسروں کی غلامی کرنے والا، ایسے لوگ نہی عن المنکر کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ نہی عن المنکر کے نام سے ہی ان کی روح کپ کپا جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں۔ اور جو اہل حق غیرت مند ہوتے ہیں، جرأت مند ہوتے ہیں، عزم و حوصلے کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ اس فریضے کو بحسن و خوبی انجام دے دیتے ہیں، اور مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہ جاتے ہیں، چیخنے والے چیختے رہ جاتے ہیں، لیکن ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہی عن المنکر یہ بڑے جرأت مند لوگوں کا کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے بھی نہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے آج کے فتنوں کا رد کرنا اور فرق باطلہ کی تردید کرنا، یہ غلط ہے، آج کے ماحول میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ایک نمبر کی بزدلی ہے، اور غیروں کے افکار سے اور ان کی ذہنیت سے متاثر ہونے کا، بلکہ ان کی ذہنیت کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اکبر کا دین آپ دیکھیں، دین الہی اس نے قائم کیا، کیا تھا کہ بھئی ہندوازم بھی مل جائے، سکھ ازم بھی مل جائے، یہودی ازم بھی مل جائے، عیسائیت بھی مل جائے، ساری چیزیں مل کر ایک دین کا چربہ بن جائے، معجون مرکب بن جائے اور اسے دین کے نام سے پیش کیا جاوے۔ اسی طرح آج کا جو ملحدین اور زنادقہ کا طبقہ ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ دین کے اندر مکس ہو جاوے، دجالیت، دجل پیدا ہو جاوے دین کے اندر، کہ اس کے اندر غلط اور گمراہ افکار بھی اسی کے اندر شامل ہو جاویں، باطل تعویلات بھی اسی کے اندر شامل ہو جاویں، اور جہالت اور حماقت کی باتیں بھی اسی کے اندر شامل ہو جاویں، اور ملحدین اور زنادقہ کی گمراہ کن آراء بھی اسی کے اندر مل جاویں، اور پھر اس کے بعد یہ دین بھی ایک غلط اور صحیح اور غلط کا ایک معجون مرکب بن جاوے، لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاوے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ خبر دی ہے، پیشین کو بھی فرمائی ہے، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر پہلوں سے ان کے بعد والے، ان کے بعد کے نیک اور ثقہ لوگ اس دین کو حاصل کریں گے، اس علم کو حاصل کریں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، اور جو غالی اور غلو پسند لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر زیادتیاں کی ہیں، ان کی تحریف کو بھی نکال دیں گے۔ انتحال المبطلین و تعویل الجاہلین، ہر قسم کی جو بھی مکس اور جو کچھ بھی اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے اسے دفع کر دیں گے، دور کر دیں گے، اور دین خالص امت کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بر صغیر کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر، یہ سعادت مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے نصیب میں اور حصے میں رکھی ہے
اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ اس کے اندر انسان کو چیں بجبی نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس نعمت سے، اس سعادت سے دارالعلوم دیوبند کو نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کو یہ جرأت، استقامت، حوصلہ عطا فرمایا ہے کہ اس نے اپنے قیام کے روز اول سے ہر قسم کے باطل افکار کو، ملاحدہ اور زنادقہ کی آراء کو اور ان کی غلط اور باطل تعویلات کو رد کیا ہے، ان کی تردید کی ہے اور ان کا تعاقب کیا ہے اور انہیں ختم کرنے کی جد و جہد کی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ این سعادت بزور بازو نے تان بخشد خدائے بخشندہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سعادت ملتی ہے۔ اللہ نے علماء دیوبند کو اور دارالعلوم دیوبند کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ بر صغیر کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک کی، دارالعلوم دیوبند کے قیام سے لے کر آج تک کی، تو ہندوستان کے اندر انگریز کی مہربانی سے بہت سارے فتنے اٹھے، بہت سارے فتنے اٹھے، بڑے بڑے فتنے اٹھے، امت کے ایمان کو ختم کرنے والے، امت کے عقائد کو خراب کرنے والے، امت کے اندر ارتداد پھیلانے والے فرقے اور فتنے اٹھے، اور پوری طاقت کے ساتھ اٹھے، شد و مد کے ساتھ اٹھے، اور شان و شوکت کے ساتھ اٹھے، اور انگریزوں کی سرپرستی اور ان کی حمایت کے ساتھ میدان میں آئے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ فتنے اٹھے ہیں، انہیں مکمل سپورٹ اور حکومت کی تائید بھی حاصل ہے، جانی اور مالی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہیں، اہل حق بڑے کمزور ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنے چھا جائیں گے اور حق کو دبا لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ٹاٹ پر اور چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء سے وہ خدمت لی ہے کہ انگریز کے بھی چھکے چھڑائے، اور اس نے جو پود لگائی تھی، اس نے جو اپنے انڈے اور بچے پیدا کیے تھے، اور اس نے جو فتنے اور فرقے امت کے اندر پھیلائے تھے، چاہے جماعتوں کی شکل میں ہوں، چاہے افراد کی شکل میں ہوں، انگریزوں کو بھی رگڑنا اور اس کے انڈے بچوں کو بھی ایک ساتھ رگڑنا، یہ سعادت اللہ نے صرف علماء دیوبند کو دی ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھ لیں، علماء دیوبند میدان میں ہیں اور انگریز کی فوج سے مقابل ہیں، محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شاملی کے میدان میں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہم الرحمہ، یہ سارے کے سارے حضرات براہ راست میدان میں آ کر انگریز کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور یہی حضرات، یہی حضرت نانوتوی، یہی حضرت گنگوہی اور دیگر علماء انگریز کے لگائے ہوئے پودوں اور اس کے انڈوں اور بچوں کو بھی کچل رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں، وہ محاذ کے اوپر انگریزوں سے مقابلہ کرنے والا حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شیعوں کے خلاف بھی کتابیں لکھ رہا ہے، انہیں بھی رگڑ رہا ہے، ان کی پھیلائی ہوئی نجاستوں کو بھی صاف کر رہا ہے میدان کے اندر اتر کر۔ وہی قاسم نانوتوی عیسائیوں سے بھی لڑ رہا ہے، وہی قاسم نانوتوی ہندوؤں سے بھی لڑ رہا ہے، ان سے بھی مقابلہ کر رہا ہے، ان کے بھی اعتراضات کا جواب دے رہا ہے۔ وہی قاسم نانوتوی غیر مقلدوں سے بھی لڑ رہا ہے۔ غیر مقلدوں نے اعتراض کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو انگریز سے مقابلہ کر رہا ہے محاذ کے اوپر، اس کے ذہن اور دماغ میں تو نہیں آئی کبھی یہ بات کہ میں محاذ پہ ہوں، اتنا بڑا فتنہ میرے سامنے ہے، تو مجھے اس مسئلے سے کیا لینا دینا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ اسی امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے محاذ پر رہتے ہوئے کتاب لکھی انصات الکلام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے تعلق سے انصات الکلام کے نام سے کتاب لکھی، یعنی حنفیت کا بھی دفاع، اپنے مذہب کا بھی دفاع، اپنے مسلک کا بھی دفاع، اپنے مشرب کا بھی دفاع، اپنے ملک کا بھی دفاع۔ یہ علماء دیوبند کی شان تھی۔ آپ دیکھ لیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، اس ہندوستان کی تاریخ میں جد و جہد آزادی کی جو تاریخ ہے، اس میں ایسا جبل استقامت شاید ہی کوئی دوسرا ہو جیسا اللہ رب العزت نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں پیدا فرمایا۔ جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں، انگریزوں کی سزائیں بھی بھگت رہے ہیں،
انگریزوں کی طرف سے عتاب کے شکار بھی ہو رہے ہیں اور تحریک ریشمی رومال کی قیادت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جب ضرورت پڑ رہی ہے بریلویوں کے خلاف، مبتدعین کے خلاف بھی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ الجہد المقل کے نام سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدعین کے خلاف کتاب لکھی، اور جب ضرورت پڑی تو ادلہ کاملہ لکھی غیر مقلدوں کے خلاف، ضرورت پڑی تو ایضاح الادلہ لکھی غیر مقلدوں کے خلاف، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ وہ حضرات جو محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ماحول ٹھیک نہیں ہے، حالات ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ان حالات میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے صرف باتیں نہیں بنائی، کر کے دکھایا، میدان میں اتر کے دکھایا، اور بیک وقت ایک ہی وقت میں انگریز سے بھی مقابلہ کیا، اور جو چھوٹے فتنے تھے انہیں بھی چھوٹا نہیں سمجھا، انہیں بھی ختم کیا، اور ان سے بھی مقابلہ کیا، ان کے بھی اعتراضات کا جواب دیا۔ اب آج کا کوئی کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو مفکر اور مدبر سمجھے، کیا وہ شیخ الہند کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً نہیں ہو سکتا، تو پھر چھوڑ دیں ہمارے آئیڈیل امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے دیگر شاگرد ہیں۔ آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، وہ شخص جس نے ساری زندگی علم حدیث میں گزاری، علم حدیث جس کا اوڑھنا اور بچھونا تھا، علم حدیث جس کا سب سے محبوب مشغلہ اور شغف تھا، جب فتنوں کے تعاقب کی باری آتی ہے تو وہی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فرما رہے ہیں؟ بھاولپور کا مقدمہ آیا، عمر بھی زیادہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، اور ساری مصروفیات چھوڑ کر نہ اپنی صحت کی پرواہ اور نہ دیگر چیزوں کی پرواہ چلے جاتے ہیں بھاولپور کے مقدمے میں فریق بن کر، اور چلے جاتے ہیں پنجاب کے اندر مناظرے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دارالعلوم دیوبند کی اور فضلائے دارالعلوم کی اور دارالعلوم کے فرزندوں کی یہ تاریخ رہی ہے۔ قادیانیت کا فتنہ انگریز نے اٹھایا، مقصد تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے بالکل موڑ دیا جائے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں انہیں گمراہ کر دیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسا قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ اس کا انکار تو دور، شک کرنے والا بھی اس میں اسلام سے پھر جاتا ہے۔ انہوں نے کوشش کی کسی طرح ختم نبوت کے عقیدے میں شک اور شبہ پیدا کر دیا جاوے، لیکن ہوا کیا؟ ہمارے اکابرین اسلاف اٹھے اور قادیانیوں کے خلاف انبار لگا دیے، کتابوں کے انبار لگا دیے۔ یوں فرمایا کرتے تھے ہماری خواہش یہ ہے کوئی بھی مسلمان جب صبح اٹھے اس کے سرہانے رد قادیانیت پر لکھی ہوئی کتاب اس کے سرہانے رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ انبار کے انبار لگا دیے۔ احتساب قادیانیت کے نام سے 38 ضخیم جلدوں میں علماء دیوبند کے وہ مقالات چھپے ہیں جو قادیانیوں کے خلاف علماء دیوبند نے لکھے ہیں، 38 جلدوں میں، اور وہ جلدیں بھی ایک ایک جلد ہزار صفحات تک چلی گئی ہے۔ احتساب قادیانیت آپ پڑھیں، پڑوس ملک سے چھپی ہے، ہندوستان میں بھی بہت سی جگہ، بعض جگہ شاید مل جائے۔ یہ علماء دیوبند کے کارنامے، انبار لگا دیے، چھوٹی کتابیں بھی لکھی، بڑی کتابیں بھی لکھی۔ قادیانیت کا تعاقب کرنے کے لیے مناظرے کرنے پڑے تو مناظرے کرے، اور کتابیں لکھنی پڑی تو کتابیں لکھی، تقریریں کرنی پڑی تو تقریریں کی۔ اور یہ اسی وقت کی بات ہے جب یہی لوگ جو رات میں قادیانیوں سے مقابلہ کرتے تھے صبح انگریز کی مخالفت بھی کرتے تھے، سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے، اور ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ تو اس لیے یہ آج کل کی جدید متجددین اور یہ متفکرین یہ ہمیں نہ سکھائیں، علماء دیوبند کو کم سے کم نہ سکھائیں۔ جن کی تاریخ ہے، جن کے آباء و اجداد نے کر کے دکھایا ہے، انہیں یہ لوگ نہ سکھائیں۔ ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی زندگی ہیں، اور انہی کی زندگی دیکھ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ قادیانیت کو کچلا، اور اتنا کچلا کہ اپنے مرکز، پڑھیں ذرا تاریخ علماء دیوبند کی، ایسا کچلا کہ اپنے مرکز قادیان کے اندر بھی قادیانیت پسپا ہو گئی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ علماء دیوبند کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں
اور ان کی جہد مسلسل کی برکت سے قادیانیت کو اپنا مرکز قادیان میں بنانے کی ہمت نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا مرکز پڑوس ملک میں جا کر روا میں بنایا. پھر وہاں بھی جب وہاں کے علماء نے جو دیوبند سے منسلک تھے، دیوبند سے مربوط تھے، دیوبند سے نسبت رکھتے تھے، جب انہوں نے تعاقب کیا تو چھوڑ کر لندن میں اپنا آفس بنانا پڑا. یہ علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں. اس بر صغیر سے قادیانیت کو بھگانے والا، اگرچہ ختم نہیں ہوئی، فتنہ ابھی بھی ہے، لیکن ان کا مرکز اور ان کا خلیفہ نہ ہندوستان میں ہے، نہ بر صغیر کے کسی اور ملک میں بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنا مرکز ان کا یہاں ہے. یہاں سے انہیں بھگانے والا، دھکے دے کر نکالنے والا کون ہے؟ وہ یہی علماء ہیں، یہی دیوبند سے منسلک اور دیوبند سے منسوب علماء ہیں. اگر یہ جد و جہد نہ کرتے، اور یہ جو متفکرین کا ٹولہ ہے، جاہلوں کا، احمقوں کا، زنادقہ اور ملاحدہ کا ٹولہ، یا ان سے متاثرین اور ان کی ذہنی غلامی کرنے والا ٹولہ، اگر ان کی بات مانتے تو آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان کی کیا حالت ہوتی. ہماری نسلیں، ہمارے چھوٹے اور بڑے کتنے لوگ مرتد ہو چکے ہوتے اور کتنے قادیانی بن چکے ہوتے، کتنے ختم نبوت کا انکار کر چکے ہوتے، کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تعلق سے شک میں پڑ جاتے. یہی نہیں بزرگوں کی قربانیاں. چاہیے تو یہ تھا امت ان کے لیے دعائیں کرتی، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتی، انہیں اللہ سے جزائے خیر کی دعا کرتی ان کے لیے. لیکن ہوا کیا؟ یہ ملاحدہ اور زنادقہ آئے اور انہوں نے جو ہے انہی علماء کے اوپر پھبتیاں کسنی شروع کر دی. بریلویت کا فتنہ اٹھا، بدعت کا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں کرنا چاہیے، یہ تشدد فلاں ڈھکانا نہیں کرنا چاہیے. ارے تمہیں پتہ بھی ہے بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ حدیث میں نہیں پڑھا من وقر صاحب بدعت، غالباً یہ حدیث نہیں، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد کی ہے. اور بدعت کے بارے میں کتنی وعیدیں حدیث میں آئی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایاکم والبدعہ فإن البدعۃ تہدی الی المعصیہ. بدعت سے بچو، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ کے نبی بدعت کی برائی بیان کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اقوال دیکھ لیں بدعت کے بارے میں کیا ہیں. اللہ کے نبی کی حدیثیں دیکھ لیں، اسلاف کے اقوال دیکھ لیں بدعت کے بارے میں. تو مبتدعین پیدا ہوئے، انہوں نے نئی نئی بدعات ایجاد کی. انہوں نے کہا صاحب یہ بھی دین، یہ بھی دین، اور قبروں کے اوپر چادر چڑھانا یہ بھی دین، اور بزرگوں کے نام سے عرس منانا یہ بھی دین، اور موم بتیاں جلانا اور 12 ربیع الاول میں چراغاں کرنا یہ بھی دین. یہ ساری خرافات انہوں نے پیدا کی مبتدعین نے. تو یہی علماء دیوبند اٹھے اور مبتدعین کے خلاف بھی الغار کر دی، مبتدعین کے خلاف بھی الغار کر دی. اور اتنا لکھا کہ آج کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پہ انہوں نے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، مفصل انداز میں ان کے ایک ایک اعتراض کا، ان کے ایک ایک غلط اور باطل نظریے کا مفصل رد نہ کر دیا. اب رد کر دیا، تقریروں کے ذریعے بھی رد کر دیا، تحریروں کے ذریعے بھی رد کر دیا، ضرورت پڑی مناظروں کے ذریعے بھی رد کیا. اللہ کا فضل ہے، امت کے سامنے ہے. آج اگر کوئی شک و شبہ میں پڑتا ہے کسی بدعت کے تعلق سے تو ہمارے پاس علماء دیوبند کے لکھے ہوئے ذخیرے ہیں. ہم اسے فوراً اٹھا کر کتاب دے دیتے ہیں، بھائی یہ کتاب پڑھ لو، اس میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتایا گیا ہے بدعت کیا ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہے، کون سا عمل کب بدعت بنے گا، اور یہ جو بدعات اور خرافات ہیں ان کے ارتکاب کا کیا حکم ہے. ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. شہر کے شہر بدلے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا، لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہے. شہر کے شہر بدعت کے شکار تھے. علماء دیوبند کی ایک ایک تقریر کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایک ایک تقریر کے اندر ہزاروں لوگوں کو ہدایت دی ہے. پڑھ لیں، اور لوگ اس کے عینی شاہدین بھی ہیں. آپ کانپور کے واقعات پڑھ لیں، بمبئی وغیرہ کے واقعات پڑھ لیں، پالن حقانی صاحب کی تقریریں دیکھ لیں. علماء دیوبند کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور رات میں تقریریں کرتے، اور ایک ایک تقریر کی وجہ سے اہل بدعت کی زمین ہل جایا کرتی تھی، زلزلہ پیدا ہو جایا کرتا تھا. اور اہل بدعت کہیں پولیس میں جا رہے ہیں، FRI کروا رہے ہیں، ان کی تقریریں بند کی جائیں، ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں. آج دیکھ لیں پورے ملک کے اکثر حصوں کے اندر، اکثر شہروں میں اہل بدعت کا غلبہ تھا. وہ مسلمانوں کو اپنی مسجدوں میں جانے نہیں دیتے تھے، اور اگر اتفاق سے کوئی چلا گیا تو مسجد کی صفائی کرتے، دھوتے مسجدوں کو. آج اس کا برعکس ہے کہیں کہیں اب بھی، لیکن اکثر جگہ اب یہ فتنہ ختم ہو گیا اور یہ تشدد ختم ہو گیا.
وجہ کیا ہے اس کی؟ علماء دیوبند نے محنتیں کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا، بدعتوں کی اور خرافات کی خرابی لوگوں کے سامنے رکھی، تو اس کا رزلٹ امت کے سامنے آیا۔ غیر مقلدین اٹھے، انہوں نے فتنہ پھیلایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ائمہ مجتہدین تھے وہ سب غلط اور باطل تھے، ان کے عقائد، نظریات، ان کے اجتہادات سب باطل تھے۔ انہوں نے یہ فتنہ پھیلایا، امت کو اسلاف کے تئیں بدگمان کرنے کی کوشش کی، تو یہی علماء دیوبند اٹھے اور غیر مقلدین کی غیر مقلدیت کے خلاف انبار لگا دیے کتابوں کے، غیر مقلدیت کو پسپا کر کے رکھ دیا۔ کون سا مسئلہ غیر مقلدین کا ایسا ہے کہ جس پہ علماء دیوبند نے قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل بحث نہ کر دی ہو؟ آپ آمین سے لے لیں، رفع دین سے لے لیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے لے لیں، کوئی مسئلہ لے لیں، کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ان میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک کوئی بھی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، سارے مسئلے بڑے ہیں۔ ہاں الاہم فلاہم، آپ کہتے ہیں بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ چلو آپ بتائیں۔ توحید و شرک، اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ علماء دیوبند نے توحید و شرک میں بھی انبار لگا دیا کتابوں کا۔ آپ دیکھ لیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس عنوان پہ بھی اگر آپ علماء دیوبند کی کتابیں ڈھونڈیں گے تو سب سے زیادہ کتابیں علماء دیوبند کی ملیں گی، توحید اور شرک کے عنوان پر بھی۔ علماء دیوبند نے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی گمراہی کو برداشت نہیں کیا۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو کرنے دو، اس میں کوئی غلط نظریہ پھیلا رہا ہے تو پھیلانے دو۔ نہیں نہیں، دین دین ہے، مستحب جو ہے وہ بھی دین ہے، جو واجب ہے وہ بھی دین ہے، جو فرض ہے وہ بھی واجب وہ بھی دین ہے۔ تو مستحب کے تعلق سے بھی گمراہی نہیں پھیلانی دی جائے گی، سنت کے تعلق سے بھی گمراہی نہیں پھیلانی دی جائے گی، واجب اور فرض کے تعلق سے بھی گمراہی نہیں پھیلانی دی جائے گی۔ یہ علماء دیوبند دین کے چوکیدار ہیں، یہ پہرے دار ہیں، یہ نہ تو افراد کرنے دیں گے نہ تفرید کرنے دیں گے، نہ تو اس کے اندر داخل کرنے دیں گے نہ نکالنے دیں گے۔ مبتدعین آئے، وہ کہنے لگے ہم اس کے اندر داخل کریں گے، فلاں چیز بھی دین، فلاں بھی دین، فلاں بھی دین۔ علماء دیوبند نے ایک ایک کو چھانٹ چھانٹ کر نکال کر کے پھینک دیا۔ یہ دین نہیں ہے اور کبھی دین نہیں ہو سکتا۔ ملاحدہ آئے، انہوں نے دین کی بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، یہ بھی دین نہیں، یہ بھی دین نہیں، یہ بھی دین نہیں۔ علماء دیوبند اٹھے اور جن جن چیزوں کو نکالنے کی انہوں نے کوشش کی، ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، ان کی زبانوں کو پکڑ لیا، اور ملاحدہ، نیچری وغیرہ جو ہے یہ گالی بن کر رہ گئے امت کی نظروں میں۔ ورنہ تو یہ اٹھے تھے کہ لوگ انکار کر دیں انبیاء کے معجزات کا، لوگ قطعیات کا انکار کر دیں، لوگ فرشتوں کا انکار کر دیں، لوگ روح کا انکار کر دیں۔ یہی تو ہوا تھا نا۔ سر سید وغیرہ اور ان کے جو ہم خیال اور ہم نظریات لوگ تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی تو سب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن علماء دیوبند اٹھے۔ یہاں رعایت نہیں ہے کسی کی بھی، نہیں نہیں، دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہاں رعایت نہیں ہے۔ کوئی سوچتا ہمیں رعایت مل جائے گی اس لیے کہ ہم شیروانی پہنتے ہیں، ہمیں رعایت مل جائے گی اس لیے کہ ہم بہت اچھی عربی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتے ہیں۔ میاں یہ خیال ذہن سے نکال دو، یہ علماء دیوبند ہیں، انہوں نے نہ کبھی کسی کو رعایت دی ہے اور نہ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہرے دار ہیں، امانت اور دیانت کے ساتھ دین کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر دیوبند کا بھی کوئی فاضل، دیوبند کا فاضل بھی اگر غلط راستے پر چلا ہے، اس کے خلاف بھی کھڑے ہونے والے یہی لوگ ہیں، انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں کہ یہ ہمارا استاد ہے یا یہ ہمارے نظریے سے تعلق رکھتا ہے یا یہ ہمارے مسلک سے، ہمارے ادارے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کی رعایت کی جائے گی۔ نہیں نہیں، یہ تمہارے ہاں ہوتا ہے، تم نے قسم کھائی ہے کہ یہ ہمارا استاد ہے، ہمارا پیر و مرشد ہے، ہمارا شیخ ہے، اس لیے اس کی ہر بات کی تائید کی جائے گی، آمنا اور صدقنا کہا جائے گا۔ یہ خود کو مہدی کہے تو بھی اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، یہ خود کو جو ہے افلاطون کہے تو بھی مان لیا جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب میں اپنے زمانے کا ایک واقعہ بتا دوں۔ ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری، نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے قبر میں۔ حضرت نے اپنی کتاب تحفۃ العلمائی کے اندر ایک صحابی کے تعلق سے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے غلط تعبیر استعمال کر دی، غلط تعبیر استعمال کر دی، کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی بہت بڑا کسی صحابی کے اوپر جرح نہیں کی، اس کی تاریخ اور اس کی زندگی نہیں کھنگالی، نہ اسے منافق کہا، نہ اسے کذاب کہا، نہ اسے طاغی کہا، نہ باغی کہا، کچھ نہیں۔ عربی عبارت کا ترجمہ اس تعبیر سے کیا کہ بظاہر ایسا محسوس ہونے لگا صحابی کی شان میں گستاخی ہو گئی، اور وہ صحابی بھی کوئی جلیل القدر یا کوئی بڑے صاحب فضیلت صحابی نہیں تھے، ایک بدو صحابی تھے۔
سب سے زیادہ اگر کسی نے مخالفت کی وہ حضرت کے شاگرد تھے، حضرت کے شاگردوں نے اور چھوٹے شاگردوں نے، بعد میں بڑوں نے بھی مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی کہ اگلے ایڈیشن میں حضرت کو اپنی کتاب سے وہ عبارت نکالنی پڑی۔ یہ علماء دیوبند ہیں، ان کے یہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ چھوٹا، یہ بڑا، یہ استاذ، یہ ہمارا، یہ فلاں، نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو ہمارا ہوگا، ہمارے ادارے سے، ہماری جماعت سے وابستہ ہوگا، غلط عقیدہ اور غلط نظریہ پیش کرے گا، تردید کرنے والے سب سے پہلے علماء دیوبند سب سے آگے ہوں گے، پہلی صف میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شکیل بن حنیف کا فتنہ اٹھا ہندوستان کے اندر، ایک شخص نے اسکولوں کے لڑکوں کے اوپر محنت کی اور انہیں اپنی مہدویت کا اقرار کروایا ان سے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو لوگ شکیلیت پہ کام کرتے ہیں وہ پوری رپورٹ دے دیں گے کہ فلاں شہر میں اتنے لوگ شکیلی بن گئے، فلاں شہر میں اتنے شکیلی بن گئے، فلاں کالج میں اتنے لڑکے محنت کر رہے ہیں۔ ہر شہر میں تقریباً شکیلیوں کے اڈے اور ان کے مبلغین اور ان کے پرچارک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شکیلیوں کا فتنہ اٹھا، یہ تو ابھی ماضی قریب کی بات ہے نا، تو شکیلیوں کی تردید کے لیے اور ان کے تعاقب کے لیے سب سے پہلے میدان میں آنے والے یہی علماء دیوبند۔ علماء دیوبند نے فتویٰ جاری کیا، شکیل بن حنیف کے دجل کا، اس کی گمراہی کا، اس کے کفر کا، اس کے ارتداد کا فتویٰ علماء دیوبند نے جاری کیا۔ جو آزاد خیال ہے انہیں تو لگے گا ارے فتویٰ جاری کر دیا، تشدد کر دیا اور اتنی سخت رخ اپنا لیا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں اگر دیوبند نے یہ سخت رخ نہ اپنایا ہوتا آج بر صغیر کی آدھی سے زیادہ آبادی ارتداد کا شکار ہو جاتی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو اس بر صغیر میں سکہ رائج الوقت کی طرح تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیوبند کا فتویٰ آ گیا، آپ جائیں ذرا مغربی یو پی اور مشرقی یو پی کے دیہاتوں میں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جائیں ذرا زمین کے اوپر اتر کر دیکھیں دیوبند کے فتوے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے لوگ کنفیوز رہیں گے، فلاں آدمی صحیح ہے، غلط ہے، لوگ مختلف طرح کی باتیں کریں گے، لیکن جب کسی نے دکھا دیا کہ بھائی دیوبند نے فتویٰ دے دیا ہے، اس کے بعد سارا علاقہ خاموش، زبان کے اوپر تالے لگ جائیں گے، دیوبند کا فتویٰ ہے، اب سارے مطمئن ہیں۔ ہزاروں جگہ کے واقعات ہیں، لوگوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا، دو فریق بن گئے، ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ کسی نے مشورہ دیا بھائی دیوبند کو ثالث مان لو، فتویٰ لے لو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، دونوں فریق راضی ہو گئے۔ دیوبند نے فتویٰ دے دیا بھائی یہ فریق صحیح ہے اور یہ غلطی پر ہے، تو دونوں فریق نے بالکل آنکھیں جھکا کر اور نظریں جھکا کر اس فتوے کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا۔ آپ کبھی جاؤ دارالعلوم دیوبند کی دارالافتاء میں، بھیڑ لگی ہوئی ہے علاقے کے لوگوں کی، آ رہے ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ، آ رہے ہیں بزرگ لوگ آ رہے ہیں، حضرت ہمارے یہاں یہ اختلاف پیش آ گیا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کا تصفیہ کر دو، اس کا فیصلہ کر دو۔ یہ اعتبار جو ہے اور دارالعلوم دیوبند کو ملا ہے یہ یوں ہی نہیں مل گیا، یہ خدا کی دین ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ جو علاقے کے اندر دارالعلوم دیوبند کا، یہ کوئی یوں ہی مبالغے کے اندر کہی ہوئی بات نہیں، سکہ رائج الوقت ہم اپنے علاقے میں دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ابھی تازہ مسئلہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا، لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے سہارنپور کے علاقے میں کئی جگہ کے کئی گاؤں کے بڑے گاؤں کے یہ واقعات پیش آئے، لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں نماز مسجدوں میں بند کر دیں، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جاوے، پولیس آوے پٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن نماز بند نہیں کریں گے۔ اختلاف اس وقت تک رہا جب تک دارالعلوم دیوبند نے موقف اپنا نہیں اپنایا۔ جس دن دارالعلوم دیوبند نے یہ موقف اپنایا کہ بھئی حالات ایسے ہیں اور ایسے حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سب نے بلا چون و چرا، بغیر پولیس کے، بغیر قانون کے دباؤ بنائے ہوئے دارالعلوم کے فتوے کو مان لیا۔ آج بھی علاقے کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے کہ وہ شخص جس نے لکھنؤ میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کے صحابہ کرام پر تبرہ کیا ہے، اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اس کے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا ہے۔ آپ جائیں ذرا علاقے کے اندر، یو پی کے یا دیگر علاقوں میں جہاں لوگ علماء سے انسیت رکھتے ہیں، مانوس ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جائیں ذرا وہاں اور وہاں جا کر تشکیل کریں کہ بھائی ہمارا لکھنؤ میں مدرسہ ہے، وہاں اپنے بچوں کو بھیجو، لوگ جوتے ماریں گے کیونکہ فتوے کو مانتے ہیں وہ، ان کے نزدیک یہ فتویٰ سکہ رائج الوقت کی طرح ہے۔ آپ ذرا لے جائیں اپنے شیخ کو اس علاقے میں،
اور وہاں جا کر کہیں کہ ہمارے شیخ آج نماز پڑھائیں گے۔ اگر ان لوگوں کو یہ فتویٰ معلوم ہوا کہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے اس شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لوگ اتنے متصلب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اتنے معتقد ہیں، وہ بوڑھے ہیں، بوڑھے بالکل سادہ مزاج عوام، کھیتوں میں کام کرنے والے، لیکن دارالعلوم کے اوپر انہیں اتنا اعتقاد ہے، اتنا یقین ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے یہ شخص جو مسئلے کے اوپر کھڑا ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روح سے فاسق و فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو وہ نیت توڑ کر اس شخص کو پیچھے کریں گے، بعد میں نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہوتا تو تجربہ کر لیں، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یوں ہی ہے؟ یوں ہی اگر ہوتا تو آپ کی چیخیں نہیں نکلتی، آپ پریشان اور بلبلا اور کلبلا نہیں رہے ہوتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل سے آپ کی جو حالت ہو چکی ہے کہ دست لگ گئے ہیں، لوگوں کو پریشان ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، بلبلا رہے ہیں، کلبلا رہے ہیں، اور وہ حالت ہو گئی ہے کہ جو کھاج ہونے کے بعد کتے کی ہو جاتی ہے، وہ کبھی دیوار کے اندر رگڑ رہا ہے، کبھی دروازے کے اندر رگڑ رہا ہے، جو چیز مل رہی وہاں ٹکر مار رہا ہے۔ وہ حالت ہو گئی ہے فتویٰ آنے کے بعد ان لوگوں کی جو فتوے کو نہیں مانتے، اور کہتے 2 کوڑی کا فتویٰ ہے، کون اسے مانتا ہے؟ نہیں مانتا اگر تو آج تمہارے شیخ کے لڑکے کو مسجد سے نماز جمعہ پڑھانے گیا تھا، نہیں بھگایا جاتا، یہ اسی فتوے کا اثر ہے، یہ اسی فتوے کا اثر۔ لوگوں نے کہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دارالعلوم کا فتویٰ آ گیا ہے۔ آگے دیکھیے انشاءاللہ اس فتوے کا اثر کیا ہوتا ہے، اور یہ صرف ہندوستان کی بات ہے، ابھی تو لوگوں تک، عوام تک، گاؤں میں اور دیہاتوں میں یہ فتویٰ پہنچا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے کہ منٹوں میں بات پہنچ جاوے، بہت کم لوگ۔ لیکن ہاں چند دنوں میں چلتے چلتے یہ فتویٰ گاؤں میں بھی پہنچے گا، دیہاتوں میں بھی پہنچے گا، اور دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ گیا ہے، یہ پہنچے گا۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہندوستان کے سارے مدارس، سارے علماء، سارے فقہا، سارے مفتیان کرام، بلکہ دوسرے ملکوں کے بھی تائید کر رہے ہوں گے، توثیق کر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ برحق ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ صحیح ہے۔ انتظار کر رہے ہیں لوگ، آپ دیکھیں گے چند روز کے بعد انشاءاللہ کبھی علماء انگلینڈ کی تائید آ رہی ہے، کبھی علماء امریکہ کی تائید آ رہی ہے، کبھی علماء بنگلہ دیش کی تائید آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ذرا، انشاءاللہ یہ سارے حالات آئیں گے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند یوں ہی ہے اور اس کی بات کو یوں ہی بے اثر لے لیا جاوے؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سکہ رائج الوقت ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس فتنے کے تعاقب میں دارالعلوم نکلا ہے، اور جس فتنے کا دارالعلوم دیوبند نے تعاقب کیا ہے، جس کی تردید کی ہے، جس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، یہ باطل ہے، تو اہل سنت والجماعت کی جو عوام ہے انہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور پھر انہوں نے اس کی کوئی رعایت نہیں کی ہے۔ قادیانیوں کے خلاف لوگ ہیں، اپنے علاقوں میں گھسنے نہیں دیتے اگر پتہ چل جائے یہ قادیانی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے جو منسلک عوام ہے، ابھی 8-10 سال پہلے سہارنپور شہر کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا لوگ جانتے ہیں، قادیانیوں کے تعلق سے لوگوں کے اندر کیسی نفرت تھی، اور کس طریقے سے لوگ جو ہے بالکل آپے سے باہر ہو گئے تھے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں قادیانی رہتے ہیں۔ یہی حال شکیلیوں کا ہوا، جہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں شکیلی رہتے ہیں، لوگوں کو، ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہوں نے شکیلیوں کا کیا حال کیا۔ انشاءاللہ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا جو صحابہ کرام پر تبرہ کر رہے ہیں نا، اور کہہ رہے ہیں دارالعلوم کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جاؤ ذرا علاقے میں، عوام کے بیچ میں، اور جا کر بتا دو کہ ہم وہی ہیں جن کے بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد عوام کیا علاج کرتی ہے اور کیسے جوتے مارتی ہے، وہ پھر خود سمجھ میں آ جائے گا کہ دارالعلوم کا فتویٰ کتنا کام کرتا ہے اور کتنا اثر کرتا ہے۔ انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی برکت سے، دارالعلوم کی نسبت کی برکت سے، دارالعلوم سے متعلق ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم بھی فتنوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں، ہم یہ مدعی نہیں ہیں ہمارے جیسا کوئی مفکر نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے، لا فخرہ ہم نہیں کہتے۔ لا فخرہ کہنے والے ہوں گے جو کہنے والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں اور سادہ لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور نہ ہم کوئی بہت ایران اور تران سے مال اکٹھا کرنے والے اور کھینچنے والے ہیں، سادہ لوگ ہیں، لیکن دین کے معاملے میں متسلب ہیں۔ جب دین کا مسئلہ آئے گا پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی شیروانی کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، نہیں، پھر انشاءاللہ تردید کی جائے گی، کھل کر تردید کی جائے گی،
اور انشاءاللہ یہ زمین اپنی ہزار وسعتوں کے باوجود بھی اہل باطل کے لیے تنگ محسوس ہونے لگے گی انہیں، اور وہ ان کا جینا اور ان کا رہنا انشاءاللہ دوبھر ہو جائے گا، جیسا کہ ہو چکا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، کلبلاہٹ اور بلبلاہٹ اور تلملاہٹ کو دنیا نے محسوس کر لیا ہے۔ اب زبان پہ آنی بات باقی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے مرتے دم تک کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مال مال فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔